مسلم معاشروں کے اندر زنا عام ہونے لگا۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کام اولاد کو پیدا کر کے چھوڑ دینا ہے، جبکہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے، اور جن ماں باپ نے واقعی میں اپنی اولاد پر نظر رکھی آج انہی کی اولادیں کامیاب ہیں، انہی کی اولادوں نے ترقی کی ہے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ بیٹا رات کو 12 بجے آوے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، رات کو 2 بجے آوے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، پوری رات ہی نہ آوے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ارے کم سے کم بے غیرت پوچھتا تو صحیح کہ رات کا 2 بجنے کو آیا، پورا گاؤں سو گیا، مگر تو کیا کر رہا تھا؟ آپ تو یہ سوچ رہے ہیں دوستوں کے پاس بیٹھا ہے، مگر خبر نہیں آپ کو وہ دوستوں کے پاس نہیں، وہ طوائفہ کے اڈے پر بیٹھا ہے، وہ دوستوں کے پاس نہیں، وہ جوئے کے اڈے پر بیٹھا ہے، وہ دوستوں کے پاس نہیں، وہ شراب کے اڈے پر بیٹھا ہے۔ بڑا دکھ ہوا یہ چیز جب معلوم ہوئی کہ اب تو مسلمان مکرانہ کی سرزمین پر اللہ خیر کرے کثرت کے ساتھ اس بدترین گناہ جسے زنا کہتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے۔ دوسرے علاقوں میں جا کر باضابطہ لڑکیاں مہیا کروائی جاتی ہیں اور پیسوں کے ذریعے وہاں پر بدکاریاں ہوتی ہیں، باضابطہ تو چلو وہاں پر جا کر کے بدکاری اور بدفعلی کریں گے۔ اللہ کے بندے سوچ تو صحیح تو کر کیا رہا ہے؟ پہلی ذمہ داری اگر اولاد جوان ہو گئی اس کا نکاح کر دو، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں تجھے کہیں اور بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کے اندر زانی کے لیے سزا یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ نے زنا کیا ہے زنا تو اسے 80 کوڑے مارو، 80 کتنے کوڑے؟ اور اگر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو حکم یہ ہے کہ اسے اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ وہ ختم ہو جائے۔ یہ اسلام میں سزا ہے زانیوں کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رات کو سویا ہوا تھا، 2 آنے والے آئے، مجھے لے کر کے گئے اور میں نے ایک منظر دیکھا کہ تنور ہے، تنور، اس میں آگ جل رہی ہے اور کچھ برہنہ مرد اور عورتیں ہیں جن کو اس میں جلایا جا رہا ہے۔ وہ تنور کے منہ تک آتے، آگ کی لپٹ کی وجہ سے پھر واپس اندر چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جنہیں اس طرح کا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے۔ زنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہے زنا کرنا؟ کتنی شرم کی بات، کتنی بے غیرتی کی بات کہ مسلمان اور زنا کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب آپ مجھے بتاؤ جب خدا نظر رحمت نہ کرے تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ فرمایا ان 3 میں سے ایک بوڑھا زانی ہے، بوڑھا زانی۔ جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر لفظ بوڑھے کی قید کیوں لگائی؟
لیکن جب معاشرے کے حالات دیکھے جاتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے، واہ مدینے کے تاجدار، تیری غیب دانی کو سلام۔ آج کے تقریباً 1450 سال پہلے میرے آقا دیکھ رہے تھے کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو بڑھاپے میں پہنچ گئے تو کیا ہوا، حالت یہ ہوگی کہ ہوں گے بیٹوں کے باپ، ہوں گے پوتوں کے دادا، مگر اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی بے غیرت بدکاریاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دردناک عذاب ہے ان کے لیے، قیامت میں اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو پیسے دے کر ادھر ادھر بھاگ کر زنا کر کے پلٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، جس نے لڑکی مہیا کروائی اس نے تو کروا دی، مگر تجھے پتا نہیں یہ زنا قرض ہے، قرض۔ پہلی بات تو تجھے کیا پتا کہ جو لڑکی اس ہوٹل والے نے یا اس دلال نے تیرے لیے مہیا کروائی، اس لڑکی کی کیا مجبوری رہی کہ جسے جسم بیچنا پڑا؟ کیا مجبوری رہی؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، کسی کی بہن بیٹی کے بدن سے کپڑے اتارتے ہوئے کیا تجھے اپنی بہن یاد نہیں آئی؟ کیا تجھے اپنی بیٹی یاد نہیں آئی؟ یہ زنا قرض ہے، قرض۔ اگر تو کسی کے ساتھ کرے گا تو تیرے گھر میں سے یہ قرض کسی کو چکانا پڑے گا۔ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے یار۔ آپ مجھے بتائیں، بیٹی کسی کی بھی ہو وہ بیٹی بیٹی ہے، بہن کسی کی بھی ہو بہن بہن ہے۔ کیا ہمیں اپنی بیٹی یاد نہیں آئی اس وقت؟ کیا ہمیں اپنی بہن یاد نہیں آئی؟ ارے کیا مجبوری رہی ہوگی اس بچی کی جس نے جسم بیچا؟ تو ہوس کا پجاری گیا اور جا کر کے اپنی ہوس کی آگ کو بجھا کر کے آ گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن زنا مجھ سے نہیں چھوٹتا۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کو ایسا جواب دیا کہ بغیر کچھ کہے اس نے اس فعل بد سے توبہ کر لی۔ ارشاد فرمایا، کیا تو اس بات کو گوارا کرے گا کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام۔ فرمایا جب تو یہ گوارا نہیں کرے گا تو تو جس کے ساتھ بدکاری کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ جب تو یہ گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی تیری بیوی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے اور بیوی ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے خالہ اور پھوپھی تک کا نام حدیث میں گنوایا۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا، ذمہ داروں اپنی اولادوں پر نظر رکھو۔ آپ کو پتا نہیں یہ کہاں جا رہی ہے اولادیں۔ ہم لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ہم سے پوچھو۔ اس وقت نوجوان نسل کا حال بڑا برا ہے، بڑا برا۔ اور اب بھی اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو قسم خدا کی پھر خون کے آنسو روئیں گے مگر رونا فائدہ نہیں دے گا۔ نظر رکھو اپنی اولادوں پر، اپنے گھر کے قاعدے قانون بناؤ۔ اتنے بجے سارے افراد کو گھر میں آ جانا ہے تو آ جانا ہے۔ اگر اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو آنے والے سے پوچھو کہ تو تھا کہاں، اور اس کے لیے سختی کرنی پڑے تو کرو، اس لیے کہ پھر بعد میں جب سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا پھر روئیں گے پچھتائیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کئی بار آتے ہیں رات کو 3 بجے جلسے سے، 2 بجے جلسے سے، اللہ جانے کرتے کیا رہتے ہیں لڑکے بیٹھ کر کے۔
گھسے پڑے ہیں اس موبائل میں، 4 ادھر بیٹھے، 2 ادھر بیٹھے، 3 ادھر، کرتے کیا ہو؟ اللہ کے بندے سونے کا ٹائم ہے، سو۔ جب رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے تجھے آرام کرنا چاہیے۔ پوری رات جاگتا ہے بے شرم، اور جب فجر میں اٹھنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر سوتا ہے۔ اس لیے خیر باتیں کہنے کے لیے کئی ساری ہیں، وقت میرا ہوا۔ گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کے، ذمہ داروں اپنی نسل پر توجہ دو، دھیان رکھو، ان کا دھیان رکھو۔ یہ کہاں جا رہے؟ ہر بات یہاں پر بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہو کہ معاشرے کے حالات کیا ہے۔ اللہ رحم کرے، بڑے برے، بڑی دردناک کیفیت ہے اس وقت۔ ہم کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ان چیزوں سے، جو کر رہا ہے کرنے دو، ہم کو کیا مطلب۔ استغفر اللہ، یہ ہماری کیفیت۔ اس لیے بدلو اپنا مزاج، زندگی میں تبدیلی پیدا کرو، خود بھی گناہوں سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا، گھر پر میری بھی بیٹی ہے۔ جس طرح تجھے اپنی بیٹی سے پیار ہے نا دوست، تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے باپ کو بھی اپنی بیٹی سے پیار ہے۔ تیرے لیے تیری بیٹی ہے، کسی کی بیٹی کچھ نہیں۔ تیری بہن تیرے لیے بہن ہے، دوسرے کی بہن کچھ نہیں۔ ارے تو اس پیغمبر کا ماننے والا ہے، کافر کی بیٹی کا روپٹہ اتر گیا تھا ایک جنگ میں، کافر کی بیٹی کا، میرا نبی تڑپ گیا، اور آقا اس کے قریب جا کر کے اپنی مبارک چادر میرے نبی نے اس کے سر پر ڈالی، کہا بیٹی اسے رکھ لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اتنے پیار سے تو کبھی میرے باپ نے بھی سر پر چادر نہیں رکھی۔ میرے آقا فرماتے بیٹی تجھے پتہ نہیں، جس مذہب کی میں تعلیم دینے کے لیے لوگوں کو آیا ہوں، وہ مذہب سکھاتا یہ ہے بیٹی چاہے کافر کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ جس پیغمبر کو یہ گوارا نہیں کہ کسی دوسرے کافر کی بیٹی کے سر کا روپٹہ بھی اترے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کپڑے اتارنے پر تلے معاذ اللہ۔ یہ تقریر نہیں ہے دوست، یہ دل کا درد ہے۔